عمران خان کو اگر جیل سے کوئی نکلوا سکتا ہے اس وقت تو وہ شخصیت نواز شریف ہوگی. دھرنوں سے، لانگ مارچ سے، فائنل کال سے، لڑائی جھگڑے سے اور پولیس کو پہ بندے مارنے سے، رینجر کے بندے مارنے سے رہائی نہیں ملے گی. یہی قیادت بار بار خان صاحب کو کہتی رہی کہ خان صاحب نہ کرو صحیح، اس طرح نہیں چل سکتا یہ نظام، اور اس طرح ہم کر نہیں سکیں گے، ریاست کے خلاف جا نہیں سکیں گے. ابھی تک یہ 9 مئی بھگت رہے ہیں، اب انہیں 26 نومبر بھی بھگتنا پڑے گا. یعنی معیشت کو اگنور کرنے کا مطلب ہے اپنی قوم کے بچوں کو اگنور کرنا، اور اپنی قوم کو اگنور کرنا، ایک غریب کو اگنور کرنا. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ. آج بھی ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے. ایک تو جی بڑا بریک تھرو ہوا ہے، حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور پہلی شرط مان بھی لی گئی ہے. اس کے علاوہ جی دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پس پردہ رہ کر بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ان مذاکرات کے لیے. کیا وہ دوبارہ عمران خان سے ملنے جا سکتے ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے. اور جو کمیٹی میں لوگ رکھے ہیں نواز شریف صاحب کے تجویز کردہ نام ہے، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں، عرفان صدیقی صاحب کو دیکھ لیں، تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جو خان صاحب جو نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ہیں. اس کے علاوہ جی مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جی بچوں کو فری ایجوکیشن دینے کا اعلان کیا ہے. تو یہ پاکستان میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی کی ضرورت ہے اور اسی طرح کے اقدامات کی ضرورت ہے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ گنڈا پور صاحب بھی ریسیپروکیٹ کریں گے اپنے صوبے میں، کیا فری ایجوکیشن دیں گے، تو اس پہ بات کریں گے. تو سب سے پہلے جی میرا خیال ہے اس سے شروع کرتے ہیں جو بڑا بریک تھرو ہوا ہے. آپ بڑے خوش ہیں آج کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات شروع ہو گئے. صحیح. دیکھیے مذاکرات تو ہونے تھے، آپ کتنی جنگ لڑ رہے ہیں، الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا ہوتا ہے. یہ بات آج نہیں، عمران خان کو لوگ 20 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ باقی ساروں کو اپنی نفرت کا نشانہ نہ بنائیں، آپ اپنی سیاست کریں. سارے کرتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، نون لیگ بھی کرتی ہے، لیکن اس میں اس حد تک آگے نہ چلے جائیں، بند گلی میں نہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو. میں یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، عمران خان کو اگر جیل سے کوئی نکلوا سکتا ہے اس وقت تو وہ شخصیت نواز شریف ہوگی. عمران خان نے اگرچہ انہیں ہمیشہ گالی دی ہے اور شاید اب بھی ان کا احسان نہیں مانیں گے، لیکن آہستہ آہستہ میرے خیال میں یہ بات عمران خان کو اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ اگر انہوں نے قومی دھارے میں شامل ہونا ہے، سیاست کرنی ہے نیشنل لیول پر، تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. ڈائلاگ سے بہتر سلوشن کسی اور پہ نہیں لگتا. اور پھر جو ابھی دیکھیے نا، پہلے تو یہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ نہیں مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے، ان چوروں کے ساتھ، ان لٹیروں کے ساتھ مذاکرات کرنی. عمران خان اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، مجبوری کے تحت ہی آئے ہیں. ظاہر ہے وہ جیل میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں اپنی رہائی کے لیے کرنا ہے. انہیں سبق مل گیا ہے، دھرنوں سے، لانگ مارچ سے، فائنل کال سے، لڑائی جھگڑے سے اور پولیس کو پہ بندے مارنے سے، رینجر کے بندے مارنے سے رہائی نہیں ملے گی. رہائی ڈائلاگ سے ملے گی اور سیاسی جماعتوں کے ڈائلاگ سے ملے گی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے مذاکرات پر اس لیے آمادہ ہوئی کہ وہ کچھ خوفزدہ سے لگ رہے ہیں اس وقت. جو ان کا وہ ورنہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان چوروں سے مذاکرات کریں انورٹڈ کاماز میں، تو وہ لیکن اب وہ کچھ خائف سے نظر آتے ہیں کہ جی ان اپنے مستقبل کے حوالے سے خائف ہیں. 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد سے ایک سراسیمگی سی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بات آپ نے بھی کی ہے کہ جی فائنل کال، مزاحمت اور یہ سب کچھ ایک حد تک کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد آپ کتنا لڑ سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں اگر آپ ریاست سے کتنا لڑ سکتی ہیں، ایک حد تک لڑ سکتی ہیں. تو یہ ادراک ہو گیا اچھی طرح. خاص طور پہ جو قیادت باہر بیٹھی ہے وہ تو اب کسی صورت نہیں چاہتی کہ کوئی کلیش ہو. اسی لیے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کے حوالے سے یہی قیادت بار بار خان صاحب کو کہتی رہی کہ خان صاحب نہ کرو صحیح، اس طرح نہیں چل سکتا یہ نظام، اور اس طرح ہم کر نہیں سکیں گے، ریاست کے خلاف جا نہیں سکیں گے. تو یہ اس ادراک کا نام ہے کہ جی اب ہمارے لیے واحد راستہ ڈائلاگ ہے، اور یہ ڈائلاگ جو ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. میرے خیال ہے سیاستدانوں نے اس مسئلے کا حل اگر نکالا تو نان وائلنٹ اور اچھا حل نکلے گا جو ملک کے لیے بھی بہتر ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ سول ڈس اوبیڈینس کا ہم بڑا سن رہے ہیں. عمران خان 2 دن ڈیلے کر دیا، 10 دن ڈیلے کر دیا، پورے پاکستان میں کوئی بل نہیں دے گا، ہنڈی حوالہ سے پیسے آئیں گے، اوورسیز ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے. یہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. اب اگر یہ فرض کیجئے 4 دن کے بعد خان صاحب کا پتہ تو نہیں چلتا نا کہ آج ادھر جا رہے ہیں کل کو ادھر چلنا شروع ہو جائیں، وہ سول ڈس اوبیڈینس کا اعلان کر دیتے ہیں تو انہیں
اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ عمران خان اپنے جرائم میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے 9 مئی کو جو کچھ کیا اس میں کوئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا. بار بار آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں کہ جب تک ماسٹر مائنڈ کو سزا نہیں ملے گی, سب کو پتہ ہے ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو عمران خان اس میں ہی پھنستے ہیں. پھر اس کے بعد یہ 26 نومبر والا واقعہ ہو گیا, اس میں پھر ایک لاؤ لشکر آ گیا اور اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے آ گیا. وہ عمران خان کے جرائم میں مزید اضافہ ہو گیا. ابھی تک یہ 9 مئی بھگت رہے ہیں, اب انہیں 26 نومبر بھی بھگتنا پڑے گا. اور اگر آن ٹاپ آف دیٹ اگر اس میں یہ سول ڈس اوبیڈینس بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو اپنے جرائم میں اضافہ کر رہے ہیں اور اپنی مشکلات میں سزاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں. عمران خان کو امن پسند سیاستدان کی طرح گفتگو کرنی چاہیے. لڑائی مار کٹائی کی سیاست جب تک بند نہیں ہوگی مجھے عمران خان کی رہائی کا کوئی امکان نہیں نظر آتا. جو آپ کہہ رہے ہیں بظاہر جس طریقے سے وائلنس اور فائنل کال اور سول ڈس اوبیڈینس ہے وہ تو ہے کہ ایک سیاستدان اپنے راستے خود بند کر رہا ہے. ایک طرف دوسرا سیاستدان ہے جس کا نام ہے نواز شریف. انہوں نے جناب یہ کہا ہے کہ میں عمران خان کے راستے کھولوں گا, اور رپورٹڈلی یہ ذرائع سے خبر آ رہی ہے لاہور سے کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے نواز شریف صاحب انیشیٹو لے رہے ہیں. چاہے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے بندے جو اسحاق ڈار ہیں, دیکھیں آپ ان کے سمدھی ہیں, رشتہ دار ہیں, سب کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, شہباز شریف کو نہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ عرفان صدیقی جو کہ ترجمان تھے نواز شریف کے, سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے زیادہ قریب ہیں. اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ صاحب, وہ دونوں سائڈوں پہ تھوڑے ہیں, لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ایلیجنس ہے, اتنی ایلیجنس ہے کہ وہ الیکشن ہار گئے تھے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ انہوں نے رکھے ہیں. ابھی بھی سافٹ کارنر ہے نواز شریف صاحب کے دل میں عمران خان صاحب کے لیے. بطور سیاستدان وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ نقصان پہنچایا سیاستدانوں سے, چاہے عمران خان استعمال ہوئے ان کے خلاف اور 2016-17 میں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک سیاستدان کے طور پہ ان کو آنا چاہیے ان کو بچانے کے لیے. پتہ نہیں عمران خان صاحب اس کا جواب پازیٹیو دیں گے کہ نہیں. ماضی میں بھی نواز شریف نے ہاتھ بڑھایا ہے ان کی طرف شفقت کا. ایک منٹ ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں کس کس ٹائم پر نواز شریف نے عمران خان کی مدد ہے. شوکت خانم ہاسپٹل نہ بنتا اگر نواز شریف اس کے لیے سرکاری زمین اور 50 کروڑ روپے دیتے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ کون سا پلے سے دی ہے, تو عمران خان نے کبھی کسی ہاسپٹل کے لیے سرکاری زمین دی ہے؟ نہیں دی کیا؟ تو اس کا مطلب ہے ایک نیکی کا کام تھا, عمران خان کا انیشیٹو تھا. اب اس میں پیسے کھائے یعنی بھی الگ بات ہے. عمران خان کرین سے گرے, نواز شریف سب سے پہلے ان کے پاس پہنچے اور عمران خان نے, اور اگلے دن انہوں نے کیمپین بھی اپنی ملتوی کر دی تھی الیکشن کی. بالکل, عمران خان کے پاس ایک دفعہ پہلے گئے, 2014 کی بات ہے, تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ میری بنی گالا کی سڑک بنوا دیں, اور بنوا دی. اچھا, پھر اس کے بعد ہر موقع پر نواز شریف نے کوشش کی کہ کس طرح معاملات افہام و تفہیم سے طے ہو جائے. یہ خان صاحب کا مسئلہ ہے نا کہ وہ نہیں کر رہے. اب خوشائن بات یہ ہے کہ مذاکرات جو لوگ کر رہے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, اسحاق ڈار صاحب بھی, رانا ثناء اللہ بھی, عرفان صدیقی. ادھر سے جو مذاکرات ہیں اس میں اسد قیصر ہیں, آغا ناصر عباس ہیں, اور صاحبزادہ حامد رضا ہیں. آج تھے, باقی 2 لوگ اور بھی ہیں وہ آج شامل نہیں ہوئے, لیکن یہ لوگ ہیں. تو یہ بہت اچھی ابتدا ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھی ابتدا ہے. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں جب بھی پاکستان میں بات ہوتی ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملات حل ہونے لگے ہیں, گورنمنٹ اپنی ریٹ دکھاتی ہے, قانون پر عمل ہوتا ہے, تو اس کا نتیجہ انویسٹرز کی نظر میں اور سٹاک مارکیٹ کی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سٹاک مارکیٹ ہر روز ایک نیا ریکارڈ بناتی ہے. جس وقت دھرنے ہوتے ہیں, جس وقت لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے, جس وقت ہارفائنگ ویژول دنیا میں ہم بھیجتے ہیں, اس وقت وہ سٹاک مارکیٹ گر جاتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دعا کرنی چاہیے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی مثبت نتیجہ نکلے, ہماری پالیٹکس کسی درست سمت میں آئے, اور یہ جو لوگ معیشت کو بھول کے پالیٹکس کرتے ہیں نا, یہ بڑا غلط کر رہے ہیں. ہمیں بنیادی فوکس یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جاب سے اور سڑکیں بنانی چاہیے, انفراسٹرکچر کو کریٹ کرنا چاہیے. اس مار کٹائی سے نکلے تو ہمارے صاحب معیشت جب آپ لفظ کہتے ہیں نا تو لوگوں کو بڑا بھاری سا لفظ لگتا ہے کہ اکانومی, اکنامک سبجیکٹ, معیشت, جیسے یہ ایلین سبجیکٹ ہے, ہمارے سے متعلق نہیں ہے. معیشت کیا ہے؟ انڈوں کا ریٹ ہے, چاول کا ریٹ ہے, گندم کا ریٹ ہے, آپ کے ساتھ تعلق ہے. یعنی معیشت کو اگنور کرنے کا مطلب ہے اپنی قوم کے بچوں کو اگنور کرنا.
اور اپنی قوم کو اگنور کرنا، ایک غریب کو اگنور کرنا. تو معیشت کا مطلب ہے قوم خوشحال ہو. تو اگر معیشت کو اگنور کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں معیشت بھاڑ میں جائے، اس کا مطلب غریب بھاڑ میں جائے، قوم بھاڑ میں جائے، لوگ بھاڑ میں جائیں، آپ کو اقتدار مل جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے ساتھ جو مخلص ہے وہ عوام کے ساتھ مخلص ہے، جو معیشت کے ساتھ مخلص نہیں وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں. ایک بات مجھے اور کہنے دیجیے، دیکھیے نواز شریف بڑے خوش قسمت آدمی ہیں. کیا کچھ جل مشرف کے دور میں ان کے ساتھ نہیں ہوا، اور کہا گیا کہ ان کی سیاست صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی ہے، یہ پاکستانی نہیں آ سکتے. نواز شریف نے کم بیک کیا. پھر اس کے بعد جو عمران خان نے کیا اس کے ساتھ کس طرح ان کے سامنے ان کی بیٹی کو گرفتار کیا گیا، جیل انہوں نے، اور میک شور کیا کہ اے سی میں بند کرواؤں گا، تکلیف ہو، تشدد ہو، کچھ بھی ہو. اور اہلیہ کا انتقال ہو گیا جب یہاں پر جیل میں تھے. اس سب کے باوجود آج تک پاکستان کی سیاست کا محور جو ہے نواز شریف ہے. ساری سیاسی قوتیں نواز شریف کی ذات کے گرد گھوم رہی ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے اور ان پر اللہ کا کرم ہے. اچھا، لیکن عمار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر نواز شریف کوئی کردار ادا کرتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، ان کو ایونچولی ایک سیاستدان کے طور پہ ہاتھ پکڑ کے باہر نکال لیتے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب کے خلاف بدزبانی سے باز رہیں گے فیوچر میں؟ ویسے تو عمران خان سمجھتے تھے کہ وہ لاڈلے ہیں، اب انہیں بتایا کہ وہ لاڈلے نہیں ہیں. اب انہیں فہم و فراست، کیا وہ نواز شریف کے لاڈلے بن جائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اپنے فہم و فراست سے کام لینا چاہیے. سیاست ضرور کرنی چاہیے، اختلاف رائے ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں پہنچانا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان جیل سے آئیں گے تو وہ ایک بہتر عمران خان ہوں گے، وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، انٹیلیجنٹ اور معاملہ فہم عمران خان ہوں گے اگر وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں، جس کے امکانات اس اسٹیج پر کافی مشکل نظر آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ آپ نے ذکر کیا تھا. اچھا، ایک طرف صوبوں میں یہ حال ہے کہ کے پی کے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کے پی کے میں صرف برا حال ہے، نہ سڑکیں بن رہی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، برا حال ہے. لیکن نوجوانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، ہاں، احتجاج کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ڈنڈے لے کے تیار اتنی اچھی مشینیں بنائی ہیں جو آنسو گیس کو ریپل کرتی ہیں، اور بہترین انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹیز میں وہاں استادوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، بہت برا حال ہے. دوسری جانب سندھ میں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں صفائی کے، پانی کے ٹینکر کے، قبضہ مافیا کے یہی مسائل نہیں ہو رہے. بلوچستان تو خیر اور ہی چیز ہے. اب پنجاب میں اس سب کے مختلف کام ہو رہا ہے. مریم نواز جس سپیڈ سے کام کر رہی ہیں، آج انہوں نے طلباء کے لیے جو اعلانات کیے ہیں کہ بڑے بڑے مہنگے انسٹیٹیوٹ جو ہیں اس کے اندر جس کی فیس کبھی غریب کا بچہ سوچ نہیں سکتا تھا، اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو اس میں داخلہ ملے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ طلباء کو قرضہ ہی ملے گا، اور یہ قرضہ کے زمانے میں 50,000 دیتے تھے، 60,000 دیتے تھے، اور لاکھ، اب وہ قرضہ 3 کروڑ روپے تک ملے گا. 1 لاکھ اسکوٹیاں جو ہیں وہ بچوں میں تقسیم کی جائیں گی، بچیوں میں تقسیم کی جائے گی، خواتین کو زیادہ معاشرے میں فعال کیا جائے گا. تو اب صوبوں کو اس چیز سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ مریم نواز پنجاب کو کتنا بہتر کر رہی ہے، ہم اپنے صوبے کو بھی اتنا بہتر. اچھا، یہ بتائیں عمار صاحب، یہ مریم نواز کو مشورے کون دیتا ہے اس طرح کی چیزوں کے؟ میرے خیال میں نواز شریف دیتے ہیں، اور ان سے بہتر گائیڈ کوئی ہو نہیں سکتا. اس پہ بات ختم کرتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.